حیات زندگی اور ایک مورل سسٹم لے کر اور ایک بہترین نظام لے کر اس زمین پر بھیجی گئی، وہ کتاب قرآن مجید کا نزول کیا گیا۔ اب یہ بات واضح کر دی گئی، اللہ نے اس بات کو مہر لگا کر سمجھا دیا اور بتا دیا کہ قیامت تک جتنے لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ نے کہہ دیا جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ اس کے رسول پر، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ ایک معیار زندگی کا، یہ ایک معیار زندگی کو چلانے کا، یہ ایک طریقہ زندگی کو بسر کرنے کا، یہ ایک طریقہ زندگی کے احکام کو بجا لانے کا۔ اس ذات کے ذریعے سے، اس ہستی کے ذریعے سے دنیا والوں کو اللہ رب العزت نے بتا دیا اور سمجھا دیا۔ اب جو کچھ بھی من ان ہے، اور اللہ نے اس کے بعد مہر لگا دی۔ مہر اس بات کی لگائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نہ ان کے بعد نئی کوئی شریعت آئے گی، نہ نئی کوئی کتاب آئے گی، نہ نیا کوئی قانون آئے گا، نہ نئی کوئی امت آئے گی، نہ نئی کوئی شریعت آئے گی، نہ نئے کوئی نبی آئیں گے۔ جو کچھ بھی من ان مکمل اللہ رب العزت نے اس میسج کو، اس پیغام کو، اس امت کو، اس کتاب کو، اس نبی کو مکمل کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ اب قیامت تک نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نئے نبی آئیں گے۔ جو کچھ بھی ہے میسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جیسے جج پھانسی کی سزا کو سنا کر قلم کو جیسے توڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت نے نبوت کے قلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑ دیا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی شریعت نہیں، جو کچھ بھی ہے آپ کی زندگی ہے۔ اور اللہ نے واضح کر دیا، مہر لگا دیا اپنے کلام میں اس بات کو واضح کر کر۔ کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ زندگی صرف و صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب اسلام آنے کے بعد جو شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان لا لیا، اب وہ داخل ہوگا دین کے اندر، اسلام کے اندر۔ یہ ہے اس کی زندگی کا پہلا اسٹیپ، جس نے احکام کو پورے کر لیا، اللہ کو ایک تنہا مان لیا، رسول کو خاتم النبیین مان لیا۔ سب سے پہلے ہلکا سا تعارف اللہ کیا ہے، اس کے بعد پھر رسالت کی عظمت، صحابہ کی طرف، تابعین کا جذبہ کیا ہوگا، آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اللہ کون ہے، اس کو کیسے پکارا جائے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، ننانوے حصے ہمدردی کے، محبت کے، للہیت کے، قربانی کے اللہ کے پاس ہے۔ ایک حصہ ہمدردی کا، محبت کا اللہ نے اس زمین پر بار دیا۔ ایک حصہ اللہ نے زمین پر بار دیا۔ تو اب اس کے ضابطے کے ساتھ میں اور آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ کے پاس محبت کے، ہمدردی کے، اس کی رضا کے اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم جانوروں کو دیکھتے کہ اپنی اولاد سے کیسی محبت کرتے، ہم چرین پرین سے دیکھتے کہ وہ جانوروں سے کیسی محبت کرتے۔ ہم کہیں پر کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو کر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، وہ بغیر کسی مذہب کے اور ملت کے، کسی بھی قوم میں کسی برادری کا ماننے والا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ماننے والا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، آدمی اپنی گاڑی کو چھوڑ کر گاڑی سے اتر کر جوک در جوک دوڑے دوڑے بھاگ کر آتا ہے اس گرے ہوئے آدمی کو اٹھانے کے لیے۔ آخر یہ محبت، یہ ہمدردیاں ایک پوائنٹ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کے پاس 99 حصے ہیں، تو وہ رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اس کی کبریائی کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، ہم آہنگی کا مسئلہ ہے جنگ بدر کے اندر، ہم آہنگی کا مسئلہ ہے جنگ بدر کے اندر۔ ایک شخص ایک خاتون کے بچے کو گود سے چھڑایا اور اپنے سینے سے باندھ کر جنگ میں اتر گیا۔ یہ اللہ کی بندی جنگ کی پرواہ کرے بغیر اپنے بچے کو لینے کے لیے ہم آہنگی ہے۔ ایک طرف تیروں کی بارش ہے،
ایک طرف تلوار کی نوٹیں ہیں تو ایک طرف بھالے ہیں، کہیں سے گھوڑے ہیں تو کہیں سے ہاتھیاں ہیں، کہیں سے اونٹ ہے، ریوڑ ہے کہ بس جانوروں کا لگا ہوا ہے۔ اس خالص ماحول کے اندر ایک عورت چلچلاتی دھوپ میں ننگے پیر اپنی اولاد کے لیے جنگ کے اندر نہ تلواروں کی پرواہ کرے بغیر، نہ تیروں کی پرواہ کرے بغیر، نہ ماروں کی پرواہ کرے بغیر، نہ گردن کے کٹنے کا خوف کرے بغیر وہ عورت دوڑے دوڑے بھاگ کے آ رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو منچان پہ سے دیکھ رہے۔ وہ شخص جس عورت کے بچے کو لے کر گر کے جس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور بچہ وہیں پر روتا ہے، وہیں پر رو رہا ہے، وہ بھاگے بھاگے آئی، اپنے بچے کو لی اور سینے سے لگا لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا صحابہ سے، اللہ کے بندو دیکھو اس عورت کو، اللہ کے بندو دیکھو اس عورت کو، دیکھو اس عورت کو، جیسے وہ آج اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک حصہ محبت کا ہے۔ ماں تلواروں کی فکر کرے بغیر، تیروں کی فکر کرے بغیر، گردن کے کٹنے کا خوف کرے بغیر اپنی اولاد کے لیے جس قدر ٹوٹ کر آئی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے آج یہ عورت اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے، یاد رکھو تمہارا رب اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ کیسا رب ہے؟ وہ کیسا رب ہے؟ اس کی کبریائی کیا ہے؟ وہی خالق ہے کہ مجھے اور آپ کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا ہے۔ کیسا رب ہے؟ اور جب دنیا میں آئے تو میرے اور آپ کے ماں باپ کے دلوں میں میرے اور آپ کے خاطر ہمدردی اور محبت پیدا کر دی۔ آپ اپنی زبان ہلا نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، آپ کی ایک رونے کی آواز، آپ کی ایک چیخ آپ کے باپ کے دل کو ماہر کر دیتی، آپ کے ماں کے دل کو ماہر کر دیتی۔ یہ ہمدردیاں پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہی ذات جس کا نام اللہ رب العزت ہے۔ یہ احساس کرنے والے ہیں، وہی ذات جو باپ کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کر دیتی ہے، ماں کے دل میں بے انتہا محبت پیدا کر دیتی۔ ماں تھک کے ہار کر دن کی کام کری ہوئی رات کی تنہائی میں اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتی، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب تم پیشاب یا پیخانہ اپنی تھالی اپنے کپڑے میں کر دیتے ہیں، تمہاری ایک چیخ پر اٹھ کے کھڑے رہتی ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ للہیت کی ہمدردی کس نے پیدا کی؟ وہی ذات جس کا نام اللہ رب العزت ہے، اور رب اپنے بندوں پہ کس قدر رحمت کرتا ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ڈاکٹر مورک بکلے ایک ایسا شخص جس نے جرمن کی زمین پر اسلام کو قبول کیا، اس نے کئی کتابیں لکھی۔ ایک کتاب کے حوالے میں ڈاکٹر مورک بکلے لکھتا ہے کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو یہ بارش نہیں بلکہ 7-7 8-8 فٹ کی برف کی ایک لادی گرتی ہے۔ 7-7 8-8 فٹ کی ایک برف کی لادیاں گرتی ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں اکثر برسات میں ہولے گرتے ہیں، جو برف کے ایک لنڈے ہوتے ہیں، ہولے جو سخت ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مورک بکلے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر 7-7 اور 8-8 فٹ کی برف کی لادیاں ہوتی ہیں اور جب آسمان سے گرتی ہے، لیکن اللہ اس بندوں پہ کیسی رحمت کرنے والا ہے، اللہ اس بندوں پہ کیسی رحمت کرنے والا ہے۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارش تیز ہوتی تو آپ لامے لامے پیر مار کر مسجد نبوی چلے جاتے، صحابہ کو جمع کرتے، نماز ادا کرتے اور دعا کرتے کہ میرے رب اس پانی کو، اس برسات کو کہیں تو طوفان نوح میں تبدیل نہ کر دے میرے مالک۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یا مجھے رات کو غور و فکر کرنا ہے، وہ رب آسمان سے 7 اور فٹ کی برف کی لادی برساتا ہے۔ ایک سنگل پوا برف کا کسی کے پیر پہ گر جائے تو پیر کٹ سکتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے۔ میرے دوست ساتھیوں، اللہ اس بندوں پہ کیسے رحمت کرتا ہے، آسمانوں سے برف کی لادی زمین پہ آنے تک اللہ اس کو قطرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے رب، یہ ہے رب جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچو جو آج ہم اپنے عالیشان مکانوں میں، آربسٹا کے مکانوں میں اور کویلیوں کے مکانوں میں جو برسات کے گانے لگا کے سونے والوں، راتوں میں برسات کا مزہ لینے والوں، سوچو اس رب کی کبریائی کے بارے میں۔ اگر 7-7 فٹ کی لادی میرے اور آپ کے گھروں پہ گرتی تو زمین پر کسی کا گھر باقی نہیں رہتا۔ اس کے باوجود بھی میں اور آپ اس رب کے نافرمان ہیں۔ صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے، زندگی بھی ایسی یوں ہی تمام ہوتی۔ کہاں ہے ہماری ذکر کی، اذکار کی تسبیحات؟ کہاں ہے ہمارا اپنے رب سے لگاؤ؟ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، غور کر کے دیکھیے، اندازہ کریے
وہ رب اپنے ان بندوں پہ کیسے رحم کرنے والا ہے. ڈاکٹر لیرن جونز اپنی کتاب ٹوڈے میڈیکل سائنس میں لکھتا ہے یہ جو دھوپ مجھ پر آپ پر گر رہی نا دوست ساتھیوں, اس کی تپش, اس کی شعاع اتنی خطرناک ہے, اگر ڈائریکٹ کسی آدمی پر گر جائے تو وہ زمین پہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا. اور ہم دھوپ کے اکثر مہینوں میں دیکھتے ہیں نا, اگر 42 ڈگری 45 ڈگری اگر 50 ڈگری نکل جائے تو گورنمنٹ ہالیڈے ڈکلیئر کر دیتی ہے, اسکولوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لوگ گھروں کے اندر جھاڑوں کے نیچے کولروں میں بیٹھ کے بھی گرمی محسوس کرتے ہیں, اے سی میں بیٹھ کر بھی گرمی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ ڈگری اس قدر ہو چکی ہے کہ لوگ نکلنا گوارا نہیں کر سکتے باہر, اور اگر زیادہ نکلی تو روز اخبارات میں آتا ہے لو سے اتنے لوگ مر چکے, اتنے لوگ مر چکے. میرے دوست ساتھیوں, لیکن اللہ مجھ پر آپ پر کیسے رحم